أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. ایک بندہ جب اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ ایک سمجھوتا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک عہد و پیمان کرتا ہے. اور اس عہد و پیمان کا جو براڈ آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جان اور اپنی مال اور اپنی جو کچھ چیزیں، جو صلاحیتیں یا جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ عطا کریں گے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر عظیم ہوگا. دنیا کی جس زندگی میں ہم ہیں، جہاں اس میں انسانوں کے ساتھ بڑے عہد و پیمان ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، میثاق ہوتی ہے، دوسرے کے ساتھ سمجھوتے ہوتے ہیں، ٹریٹیز ہوتی ہیں، ریلیشن شپس ہوتی ہیں، اور ان کے کچھ قعود و ضوابط ہوتے ہیں، وہ کچھ قواعد پر مبنی ہوتے ہیں. جب دو لوگوں کے بیچ میں، دو انسانوں کے بیچ میں، دو گروہوں کے بیچ میں، دو ملکوں کے بیچ میں، اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں جب اس قسم کا عہد و پیمان ہوتا ہے تو اس کی پاسداری کی ہر شریف آدمی سے امید کی جاتی ہے. اس لیے دنیا کی بدترین سے بدترین سوسائٹی میں بھی وعدوں کا پورا کرنا، عہدوں کو ماننا اور عہدوں کو پورا کرنا، یہ ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے اور ایک معروف شے ہے. معروف اس نیکی یا اس اچھی بات کو کہتے ہیں جو عام ہے. تو یہ جو معروف ہے، یہ عہدوں کی پابندی، قسموں کی پابندی، وعدوں کی پابندی، سمجھوتوں کی پابندی، یہ ایک معروف شے ہے جو ساری دنیا کے سارے اقوام میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. اور بدعہدی، وعدوں کو کر کے ان کو توڑ دینا اور سمجھوتے کر کے ان سے پھر جانا، قسمیں کھا کے، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹے وعدے کرنا،
ان چیزوں کو دنیا کی ہر سوسائٹی میں منکرات میں شامل کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو قبیح سمجھا جاتا ہے، اس کو بڑا گھٹیا قسم کی بات سمجھا جاتا ہے، یا اس کو اسلامی زبان میں کہیں تو یہ گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس کے ساتھ بندہ جو وعدہ کرتا ہے، سارے جتنے وعدے دنیا میں انسان کرتا ہے ایک دوسرے سے، اور جتنی چیزیں انسان جو ہے نا، جتنے قسم کے عہد و پیمان انسان باندھتا ہے، چاہے انسان سے انسان کا ہو، یا گروہ سے گروہ کا ہو، یا قوموں سے قوموں کا ہو، یا ملکوں سے ملکوں کا ہو، وہ سارے عہد و پیمان جب انسان باندھتا ہے تو اس پر جو وکیل اور جو شاہد ٹھہراتا ہے وہ اللہ کو ٹھہراتا ہے۔ تو بنیادی طور پر کہیں بھی کوئی بھی وعدہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، چاہے انسان کا انسان سے ہی وعدہ کیوں نہیں ہو، قوموں کا قوموں سے ہی وعدہ کیوں نہیں ہو، ضروری نہیں کہ اللہ کا بندوں سے وعدہ ہو، تو جہاں بھی کوئی وعدہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو چونکہ وعدہ کرتے وقت جو سب سے بڑا شاہد ہے، جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے، جس کو ایک گواہ کے طور پر کہہ لیجئے، یا جس کو ایک سپریم اتھارٹی کے طور پر کہہ لیجئے، اس کو سامنے رکھ کے یہ وعدے کیے جاتے ہیں۔ تو ہر اس طرح کے کام میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر گناہ کو، چاہے ہر حقوق کی پامالی میں، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، بنیادی طور پر اللہ ہی کے ساتھ بندہ جو ہے نا وہ غداری کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ ہی کا انکار کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ ہی کی سپریمیسی کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ حقوق اللہ میں ڈنڈی مارتا ہے تب بھی، حقوق العباد میں مارتا ہے تب بھی، کیونکہ انسان دنیا میں جتنے اچھے کام کرتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی کرتا ہے، اور اپنے رب کو بنیادی طور پر اس کے سسٹم میں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ معاملات ہوں یا اللہ کے ساتھ معاملات ہوں۔ اور دنیا میں انسان جب بھی کسی برائی سے رک رہا ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس برائی سے رکنے کی وجہ سے۔ تو کہیں اگر عہد و پیمان میں کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے، وعدے ٹوٹ رہے ہیں، تو بنیادی طور پر بندہ بندے کے ساتھ وعدہ نہیں توڑ رہا ہے، حکومت کے ساتھ وعدے نہیں توڑ رہی ہے، بلکہ اس سپریم پاور کے ساتھ بھی اپنے وعدے کو توڑ رہی ہے، جو اس کا اصل شاہد اور اصل نگہبان ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی سمجھاتے ہیں وہ سمجھیے کہ وہ عہد اللہ میں شامل ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے، جانتے ہوئے بھی انجانے میں بھی۔ اور اسی لیے عہدوں کی پابندی، چاہے بندے کا اللہ کے ساتھ عہد ہو یا بندے کا بندوں کے ساتھ عہد ہو، کسی بھی نوعیت کا عہد ہو، اللہ سبحانہ و تقدس کے ہاں اس کی کافی اہمیت ہے، اور اللہ نے اس کو جز قرار دیا ہے ایمان کا۔ جو عہد کی پابندی نہیں کرتے ان کو کہیں فاسق کہا ہے، کہیں کافر کہا ہے، کہ فاسق لوگ ہیں، یہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، یہ اس طرح کے ظالم ہیں، اس طرح کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا۔ اور عہد کی پابندی کرنے والوں کو مومن بتایا کہ ان کی یہ مومن کی صفات ہیں، متقیوں کی صفات ہیں، عقلمندوں کی صفات ہیں۔ چنانچہ سورہ مومنون کی آیت ہے جہاں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، یا خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو مومنوں میں ہونی چاہیے، یا یوں کہیے کہ وہ خوبیاں جن کی وجہ سے کوئی شخص مومن بنتا ہے صحیح معنوں میں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت کے سلسلے میں بھی یہ آیت ہم کوٹ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قد افلح المومنون سے جہاں شروعات کرتے ہیں کہ فلاح پا گئے مومن، اور مومنین کی جو ڈیفرنٹ کیٹیگری بیان کرتے ہیں، ان کی جو صفات بیان کرتے ہیں، اس میں ایک یہ صفت بھی بیان کرتے ہیں کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہیں یا ان کا ہی ایمان معتبر ہے جو اپنے عہدوں کی پابندی کرتے ہیں۔
جو اپنے وعدوں کی، اپنے قسموں کی، اپنے عہدوں کی، اپنے میثاق کی، اپنے ٹریٹیز کی جو پابندی کرتے ہیں، بندے کے ساتھ بندے کا عہد ہو یا بندے کا اللہ کے ساتھ عہد ہو، ہر عہد کی پابندی کرتے ہیں، مومن کی خوبی ہے۔ چنانچہ سورہ معارج میں اس کو پھر ریپیٹ کیا گیا، سیم یہی والی آیت، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہاں بھی یہی کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عہدوں کی اور اپنے امانتوں کی پابندی کرتے ہیں۔ سورہ احزاب میں تو باضابطے طور پر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو بیان کرتی ہے کہ مومنوں کی، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے یا وعدوں کو جو پورا کرنے والے ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یہ سورہ احزاب ہے، سورہ نمبر 33، اور اس کی آیت نمبر ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 23۔ آپ اس کو دیکھیں، یہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، اور صحابہ میں سے کئی صحابہ کے خاص طور پر یہ آیت فٹنگ ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں یا کچھ انسان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سچے انسان، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر دیا ہے۔ یہ اصل میں بنیادی طور پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک چچا تھے، نظر، وہ انس بن نظر ان کے چچا تھے، اور وہ بدر کی جنگ میں بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کو جب جنگ احد میں لڑنے کا موقع ملا، وہ بہت مشہور واقعہ ہے جس میں وہ کھجوریں کھا رہے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شہیدوں کے بارے میں پوچھا، اور جب ان کو جواب ملا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا انتظار کر رہا اور میں ان کھجوروں کے چکر میں پڑا ہوں۔ انہوں نے کھجوریں پھینکی اور جا کے اللہ نے تو وعدہ کیا ہے مجھ سے، میرے ساتھ عہد باندھا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر اس کے آلات الکلمت اللہ کی بلندی کے لیے کام کروں گا تو آخرت میں مجھے جنت ملے گی، اور میں کھجوریں کھانے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ انہوں نے کھجوریں پھینکی اور جا کے میدان جنگ میں گھس گئے اور زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی لاش ملی، اور جب ان کی لاش ملی تو اس پر بے شمار زخموں کے نشانات تھے۔ یہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر یہ والی وہی آیت نازل ہوئی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا ہوا ہے اس کو انہوں نے سچ کر کے دکھا دیا ہے۔ تو یہ مومن کی خوبی ہے، یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے۔ سورہ حدید میں یہ سورہ نمبر 57 ہے، یہی بات پھر بیان کی گئی ہے کہ یہ جو ہے نا عہدوں کو پورا کرنا مومنین کی نشانی ہے۔ اس کی آیت نمبر 8 ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ رسول تم کو اس کی طرف بلا رہے ہیں، اس کو ایمان لانے کی، تمہارے رب کی طرف ایمان لانے کی، اور تم اللہ کے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرو، جو تم سے میثاق لیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو عہدوں کو پورا کرنا مومنین کی صفت ہے، اور جو عہد کو پورا نہیں کرتا اس کے ایمان پہ شبہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی جگہوں پر بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرتے وہ منافق ہے، وہ فاسق ہے،
جہاں ایک جگہ فاسق کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک جگہ بیان کی، وہاں پر اس کا تذکرہ کیا اور بہت جگہوں پر تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ یہ وعدوں کو پورا کرنا عقل مندوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ واقعی عقل مند ہیں اللہ کے رسول کی نگاہ میں، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے اور دنیا میں انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت ہے اس سلسلے میں، مشہور آیت ہے سورہ رعد کی، اور یہ آیت ہے آیت نمبر 20، سورہ نمبر 13 سورہ رعد۔ اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تقدس فرما رہے ہیں یہ آگے سے آیت آ رہی ہے عقل مندوں کے بارے میں کہ عقل مند الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ اس کے پہلے آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ اصل میں نصیحت تو عقل مند قبول کرتے ہیں، اور عقل مندوں کی تعریف بیان کی ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی قسم کے وعدے ہیں بنیادی طور پر وہ ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہیں، اور وہ میثاق کو جو انسانوں کے ساتھ وعدے ہیں اس کو بھی نہیں توڑتے۔ وہ انسانوں کے ساتھ بھی کیے ہوئے وعدے کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ جو ہے نا وعدوں کو پورا کرنا متقیوں کی صفت ہے اور سچوں کی صفت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یاد کیجئے، وہ آیت آپ کو ماشاءاللہ سے یاد ہوگی، جس کو ہم آیت البر کہتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تقدس نے ایک لسٹ گنائی ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے نا نیکی اصل میں ہے کیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ جتنے لوگوں کی جو ایمان کی کیفیت اور دوسری کیفیتیں بیان کی گئی ہیں، عقل مندوں کی بتایا گیا کہ عقل مند لوگ اور سچے لوگ کون ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی وَالْمَوْفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ عقل مند وہ ہے، سچا وہ ہے، متقی کی خوبی یہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے تعلق رکھنے والے کی صفت یہ ہے کہ جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے، چاہے انسانوں سے کرتا ہو یا اللہ سے کرتا ہو، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ وہ اپنے وعدوں کو اور اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں جب عہد کرتے ہیں۔ یہ خوبی ہے متقی کی، یہ خوبی ہے متقی کی، اور تقوی ایمان کی بنیاد ہم جانتے ہیں۔ جہاں شروع میں کتاب اللہ سے فائدہ اٹھانے والی بھی چیز ہے، اور تقوی ہی وہ بنیادی چیز ہے جس کے لیے عبادتوں کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تقوی کے دائرے میں ہم تقوی پر گفتگو کر چکے ہیں۔ تو متقی کی خوبی بھی یہی ہے کہ وہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ عقل مند کی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو عہد کو، میثاق کو، وعدوں کو، قسموں کو توڑتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تقدس نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں ان پر بڑی ملامت کی ہے، اور ان کے بارے میں ان کو فاسق کہا ہے، ان کو کافر کہا ہے، ان کو ظالم کہا ہے۔
فرمایا سورہ بقرہ کی آیت ہے جہاں یہ ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا، جو ایمان والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے نا وہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس طرح کی مثالوں سے کیا اللہ کا یہ ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو جو اللہ کے حدود سے باہر نکل گئے ہیں، جو اللہ کی قیود سے باہر نکل گئے ہیں، جو یہ جو ہے نا گھمنڈ میں اور گمراہی میں پڑ گئے ہیں، فاسق ہو گئے۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی قائم کردہ حدود سے باہر نکل جائے، اللہ کی قائم کردہ قیود سے باہر نکل جائے، اللہ کے حکم سے باہر نکل جائے، گناہوں میں طغیانی میں پڑ جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اس کو وہ فاسق کی تعریف بیان کی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ فاسق کی خوبی بیان کی کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنا کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ انہوں نے جو عہد کیا ہوا ہے، یا انسانوں کے ساتھ، جیسے ہم نے گفتگو کے شروع میں کہا کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد میں وہ سارے عہد شامل ہیں جو انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہو یا انسانوں کے ساتھ کرتا ہو، غیر اللہ کے ساتھ کرتا ہو، جو بھی عہد ہے اس میں سارے عہد شامل ہیں، انسانوں کے ہوں یا بڑے پیمانے پر ملکوں کے ہوں یا جو بھی عہد ہوں، ہر قسم کا عہد شامل ہے اس میں۔ تو جو اللہ کے ساتھ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو ہیں فاسق ہیں۔ یہ فاسق کی صفت ہے۔ مومن کی صفت ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، فاسق کی صفت ہے اللہ سے کیے ہوئے اور انسانوں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا۔ یہی فاسق کی یہی صفت سورہ اعراف کی آیت نمبر 102 میں بیان کی گئی۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7۔ سورہ اعراف میں یہ آیت نمبر ہے 102۔ اس میں اللہ سبحانہ وتقدس فرما رہے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ یہ جو اوپر سے گفتگو چلی آ رہی ہے انسانوں کے سلسلے میں، اور فاسق کو پھر کہا جا رہا ہے جن بستیوں کو اللہ سبحانہ وتقدس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان کا پورا ایک تذکرہ کرنے کے بعد سے اور یہ بتانے کے بعد سے کہ انسان لوگ اگر اللہ کے راستے پر چلتے اور اللہ کی بات مانتے اور اللہ کے رسولوں کی بات مانتے تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن جو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ فسق کیا، یعنی اللہ کی بات کا انکار کر دیا، اللہ کے رسول کی بات کو ایمان لانے کے بعد سے بھی نہیں مانا، زبانی ایمان کے باوجود بھی اس سے انکار کرتے رہے، وہ اللہ سبحانہ وتقدس فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ہم نے بہتوں کو اپنے وعدوں پر نہیں پایا، ان میں سے بیشتر کو اپنے وعدوں پر نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے سے ان میں بیشتر کو فاسق پایا، یعنی جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے وہ بنیادی طور پر فاسق ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا جو ظالم ہیں، جو اللہ کے ساتھ وعدوں کو پورا نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو نہیں مانتے، اس کو توڑتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 155، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 155 155۔ اللہ سبحانہ وتقدس اس میں فرما رہے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔
اللہ سبحانہ و تقدس فرما رہے ہیں کہ بلکہ اپنے عہدوں کو توڑ دینے کے بعد، قائم کرنے کے بعد توڑ دینے کی وجہ سے، اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے کی وجہ سے، اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے بغیر حق کے، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو بالکل غلاف کی طرح سے بند ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان میں سے بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو انسان کے دلوں پر مہر تب لگتی ہے، بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ جب انسان جو ہے نا اللہ کے ساتھ فسق کرنے لگتا ہے، بندوں اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو اور میثاق کو توڑنے لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تقدس ہے اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ اندھے گونگے بہرے کی طرح سے ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں کچھ واپس لوٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بدعہدی، یہ اللہ سبحانہ و تقدس کو بڑی ناپسند ہے، اور اللہ سبحانہ و تقدس جو ہے نا ان کے بارے میں یہ باضابطے طور پر اس کو نفاق کی قسم بتایا ہے، اور بڑی حدیث ہیں اس سلسلے میں۔ وعدے کو پورا کرنے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، اللہ اور وعدہ توڑنا اللہ کے ہاں بڑی بری صفت ہے۔ چنانچہ ترمذی کی ایک حسن غریب حدیث ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے اس کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس سے بےہودہ مذاق کرو، اور نہ ایسا وعدہ کرو جسے پورا نہ کر سکو۔ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، اپنے بھائی سے مراد انسانوں کی بات ہے، ساری دنیا ایک انسانیت جو ہے نا ایک بھائی بھائی کے رشتے میں ہے، سیدنا آدم کے حوالے سے بھی اور اللہ کی مخلوق ہونے کے حوالے سے بھی، اور خاص الخاص مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں۔ فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس سے بےہودہ مذاق کرو، اور نہ ایسا وعدہ کرو جسے پورا نہیں کر سکو۔ اور وہ جو بہت مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور بہت سی کتابوں میں ہے، جو ہم کئی بار اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی 3 نشانیاں ایک جگہ بتائی، ایک جگہ 4 نشانیاں بتائی، کہ مومن 4 نشانیاں ہیں، منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جس میں سے ان میں سے ایک نشانی بھی نظر آئے تو اس کو اپنے جانچ کرنی چاہیے، اور جس کا پورا ہی 4 نشانیاں جس میں نظر آئیں اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کو وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، یہ منافق کی بڑی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو حدیث قدسی، کہ میں قیامت کے دن 3 شخصوں کا مخالف ہوں گا۔ ایک وہ جس نے میرے نام پر کوئی وعدہ کیا لیکن وعدہ خلافی کی، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے میرے نام پر کوئی وعدہ کیا اور وعدہ خلاف، اللہ کو گواہ لگا کے وعدہ کرنا، اس کی خلافی کرنا۔ یہ اتنا بڑا کامن جرم ہے، اور اتنی بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نام پر قسمیں کھا جانا، اللہ کے نام پر وعدے کر لینا، اب میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں فلاں کام کر دوں گا، فلاں وقت میں کر دوں گا، آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، اور آپ کا یہ کر دوں گا، اور بازار میں سامان بیچتا ہے تو اللہ کے نام پر قسمیں کھا کے بیچتا ہے کہ واللہ یہ اتنے کا سامان ہے یا اتنے کا ہے، میں اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ یہ سارے وعدوں کی کیٹیگریز میں آتے ہیں، یا اللہ کے نام پر آپس میں سمجھوتے کر لینا، سارے کے سارے جو ہے نا یہ بڑے گناہ ہیں، اور یہ نفاق کی نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن نہ اللہ دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوسری جگہ یہ بھی ہے، فرمایا یہ 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جس نے اپنا مال بیچنے کے لیے لگا رکھا ہو اور وہ اس پر اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولے، اور جو عبادت کا واقعی حقدار ہے وہ اس پر، اور اور اس اللہ پر قسم کھا کے جھوٹ بولے جو عبادت کا واحد حقدار ہے،
اور اس پر کہے کہ میں نے یہ چیز تو اتنے میں لی تھی اور اتنے میں لی تھی. یہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں تاجر برادری میں. اللہ کے ساتھ عہد کر کے اللہ کے نام پر قسم کھا کے جھوٹ بولنا میں نے تو اتنے ہی میں خریدی، میری خرید ہی اتنے کی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 پڑھی اس سلسلے میں. بڑی یہ آیت ہے اس کو کہ لوگ جو ہے نا کیسے اللہ کے نام پر جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور ان کی کیا سزا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 77 ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو یا جو لوگ وعدوں کو کرنے کے بعد سے توڑ دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں وعدوں اور قسموں کو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف توجہ فرمائے گا، نہ ان سے بات کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا. تزکیہ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس، انسان تو سب گناہوں کے ساتھ ہی جائیں گے، کون انسان جو ہوگا جو گناہوں سے پاک جائے گا. اللہ سبحانہ و تقدس پر ہم نظر کرم کریں گے، اور جو کچھ اچھے زیادہ اعمال لے کے گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس پر سے مٹا دیں گے، تزکیہ کر دیں گے، صفائی کر دیں گے اس کی. ایسا شخص جس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا ہوگا اور انسانوں سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہوگا چند سکوں کے عوض. انسان وعدے کیوں توڑتا ہے؟ تھوڑی سی قیمت کے عوض. کبھی کوئی دوسرا فائدہ نظر آتا ہے تو وعدے توڑ دیتا ہے. یہ خاص طور پر ہمارے یہاں ہماری سوسائٹیز میں، ہندوستان کی خاص طور پہ ہندوستان کی سوسائٹیز میں لڑکیوں کے ساتھ جو شادیوں کا معاملہ ہے آج کل، وہ لڑکے جو ہے نا وہ شادیاں طے کر لیتے ہیں، لڑکے کے گھر والے پیسے بھی لڑکی والوں کے خرچ کرا لیتے ہیں، اور اس کے بعد سے کہیں دوسری جگہ سے زیادہ اچھا پیسہ آنے لگتا ہے یا کوئی اور دوسری خوبصورت لڑکی بنا جاتی ہے تو یہ وعدے توڑ دیتے ہیں. کتنے دل ٹوٹتے ہیں ان وعدوں سے، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں ان کی طرف، ان سے بات. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر آپ سے منہ پھیر لے، مجھ سے منہ پھیر لے، تو پھر کیا بچتا ہے؟ پھر کیا پوزیشن ہے؟ پھر گھاٹے میں اور جہنم کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ عذاب تو ہے. تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم کا بھی باضابطہ طور پر اس کی دھمکی دے رہے ہیں کہ عذاب علیم بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ عہدوں کو توڑ رہے ہیں، امانت کی اب ادائیگی مفقود ہو گئی ہے اور یوں ہو گئے ہیں. صحابہ نے کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ اگر لوگ مطلب بالکل برے ہو گئے ہیں، یوں ہو گئے ہیں، فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا تو ایسی جب حالت ہو جائے تو ایک حدیث میں ہے کہ پھر قیامت کا انتظار کرو، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ تم اپنے گھر کو سنبھالو، صرف اپنے آپ کو سنبھالو. ایسا یہ ہے اب اپنے آپ کو ہی سنبھالو. اگر جب یہ حالت ہو جائے، جو تمہیں حق لگے اس کو قبول کرو اور جو باطل لگے اسے چھوڑ دو، اور اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لو. آج کے زمانے میں یہ وعدے ٹوٹنا اتنی کامن چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ کے ساتھ ہم نے جو آیت پڑھی تھی شروع میں سورہ نحل کی، جہاں بڑی گفتگو تھی اس پہ، جہاں اللہ کے ساتھ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے باضابطے طور پر حکمن اس کو کہا ہے، چنانچہ یہ فرض کی کیٹیگری میں ہے اور اس کو توڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جو اللہ سبحانہ تقدس نے جو سورہ نحل کی آیت ہم نے پڑھی تھی، سورہ نحل سورہ نمبر 16، اور یہ آیت جو ہے نا آیت نمبر 90 جو سب سے مشہور آیت ہے قرآن کریم کی، بہت سی مشہور آیتوں میں سے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس کے بعد والی آیت ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو. اذا عاہدتم، جب وعدہ کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا،
اور اپنی قسموں کو ایک بار ان کو جمع دینے کے بعد سے، یعنی وعدوں کو پورا کرنے کے بعد سے، ٹریٹیز کو سائن ہونے کے بعد سے، لکھ دیے جانے کے بعد سے، یا زبانی کر دینے کے بعد سے، ان وعدوں کو جو ہے نا وہ توڑو مت۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، اس کے اوپر تم اللہ کو گواہ بنا چکے ہو، آپس میں سمجھوتے کر چکے ہو، آپس میں وعدے کر چکے ہو، اللہ کو گواہ بنا چکے ہو، اس کے بعد سے کیے اپنے وعدوں کو توڑو مت۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ولا تکونوا، اور اس کی طرح سے اس عورت کی طرح سے مت ہو جاؤ۔ مکہ میں ایک پاگل عورت تھی، اس کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ بڑے خوبصورت سوت کاٹتی تھی اور بہت مضبوط سوت کاٹتی تھی، بعد میں سب کو توڑ تاڑ کے پھینک دیتی تھی۔ اس عورت کی طرح سے مت ہو جاؤ۔ نقضت غزلها من بعد قوت، ان کی جتنے اپنے سوت کو یا اپنے دھاگے کو جو ہے نا خوب مضبوطی کے ساتھ گانٹھ باندھنے کے بعد اس کو توڑ دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتا ہی اربا من امہ، تاکہ، اور ان وعدوں کو، ان قسموں کو توڑ مت دو ذاتی فائدے کے لیے، تاکہ تم جو ہے نا غلط طریقے سے اس سے نفع اٹھا سکو یا لوگوں کے اوپر سپرمیسی دکھا سکو۔ عموماً ملکوں کے ساتھ جو وعدے ٹوٹتے ہیں، سیز فائر ہوتے ہیں، ٹریٹیز ہوتی ہیں، آپس میں نہیں لڑنے کے سمجھوتے ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کے سمجھوتے ہوتے ہیں، اور بعد میں جب ایک ملک تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا ہے، غالب آنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ساری ٹریٹیز کو چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بول کے، مختلف طریقوں سے ہیلے بہانے بنا کے ٹریٹی توڑ کے وہ جو ہے نا وہ اپنے وعدوں سے ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا مت کرو، اس طرح سے کرو گے اللہ تعالیٰ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّمَا يَبْلُوَكُمُ اللَّهُ بِهِ، ان وعدوں کے ذریعے سے، ان عہدوں کے ذریعے سے جو تم آپس میں بھی کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اصل میں تمہاری آزمائش کرتا ہے کہ تم اپنے وعدوں اور اپنے عہدوں پر کتنے پورے ہو۔ یعنی دوسرے معنی میں کہیں کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط اور کتنا پختہ ہے، اللہ پر تمہارا یقین کتنا مضبوط ہے۔ ان وعدوں اور ان عہدوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تقدس تم سے پور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان وعدوں کی مضبوطی سے اس پر جمنے کی تاریخ ہے۔ مشہور واقعات ہیں، اس میں ایک واقعہ وہ بھی ہے جو صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں صلح کی جو ہے شقیں طے ہو گئی تھی، لیکن ابھی صلح نامہ لکھا نہیں گیا تھا۔ اسی میں ابو جندل کر کے صحابی تھے، سہیل بن عمر کے بیٹے صاحبزادے، وہ بیچارے، ان کو اسلام لانے کی وجہ سے ان کے باپ نے ہی اور گھر والوں نے، ان کے محلے والوں نے مل کر ان کو باندھ کے زنجیروں میں رکھا ہوا تھا وہاں پہ، اور وہ بھاگتے ہوئے آگے اور عین وہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے جہاں پر یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم کو بچاؤ۔ ابھی صلح نامے پر دستخط نہیں ہوئے تھے، صرف زبانی اقرار ہوا تھا، یعنی اس پر میثاق کی مہر نہیں لگی تھی ابھی تک۔ عہد اور میثاق میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جو میثاق ہے، عہد ہے، وہ زبانی بھی ہو سکتی ہے، اور جو میثاق ہے وہ ریٹن ہے، اور اس پر باضابطے طور پہ دو اتھارٹیز کے بیچ میں بالکل پختہ قسم کی گواہی ہے اس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان جتنے، اللہ تعالیٰ جو بھی وعدے کرتا ہے وہ میثاقی ہیں، کیونکہ اللہ کی گارنٹی ہے اس کے ساتھ۔ انسانوں کے وعدوں کی، انسانوں کے ساتھ وعدوں کے ساتھ حملے ہیں، اس میں وعدے کو اللہ رکیں گے، کوئی اعلان ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے، صحابہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا، ابھی چونکہ عہد بندھا، میثاق ہوا نہیں تھا، پوری گنجائش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ صاحب ابھی تو ہمارے اور آپ کے بیچ میں وعدہ ہو چکا ہے،
اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سچے ہیں، تو اس کو آپ واپس کیجیے۔ اس وعدے میں ایک جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی، ہونے والی تھی، ابھی تک سائن ہوئی نہیں تھی، اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ مکہ سے کوئی بھاگ کے مدینہ جائے گا تو مدینہ والے اس کو لوٹائیں گے، اور مدینہ سے بھاگ کے کوئی مکہ جائے گا تو مکہ والے اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ دیکھو ابھی تو اس پر سائن ہوا نہیں ہے، ابھی تک تو ٹریٹی مطلب اپلیکیبل ہوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہوئی یا نہیں ہوئی ہو، سائن ہوا ہو یا نہیں ہوا، ہمارے اور آپ کے بیچ میں اس پر یہ معاملہ، اس پر ہم اتفاق ہو چکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس حالت میں لوٹا دیا، یعنی دوبارہ دشمن کے حوالے کر دیا، ایک مومن بندے کو۔ اور پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے سے صحابہ اتنے زیادہ مایوس تھے کہ آپ کے حکم دینے کے باوجود بھی صحابہ جو ہے نا انہوں نے حلق نہیں کرایا تھا۔ اب پورا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا۔ اللہ کے رسول ایسے عہدوں کی پابندی کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول نے وہ جنگ بدر کے موقع پر جب ایک ایک آدمی، گنتی کے آدمی گنے جا رہے تھے، ایک ایک شخص، ایک چچا اور بھتیجا یا والد اور بیٹا، یہ دونوں مکہ میں سے ادھر آئے، اور مکہ والوں نے صرف اس شرط پہ چھوڑا تھا کہ تم مسلمانوں کے طرف سے کسی بھی جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دو گے۔ وہ سیدھے وہاں آئے جہاں مشکل گنتی سے آدمی چنے جا رہے تھے، وہاں پر انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو اجازت دیجیے، ہم لڑیں گے، ہم اس جہاد میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو مکہ والوں نے کس طرح سے چھوڑا ہے، کس وعدے پہ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے وعدہ لیا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ کہا کہ تم جاؤ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پر وہ چیز جو ہمیں ہر حال میں شامل رکھنی ہے۔ اور یہ وعدے اور یہ ٹریٹیز اور یہ قانون کی پابندی، ہم جو کسی ملک میں رہتے ہیں وہاں کی حالت کو بھی جان لیں کہ وہاں ہم جب نیشنلٹی بائی برتھ ہو یا بائی ایکوائرڈ ہو جب ہم لیتے ہیں تو ہم جو ہے نا کچھ حقوق ہم پر نافذ ہوتے ہیں اور کچھ اختیارات ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ جو وعدے ہم نے کیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک وعدہ ہم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہاں کے کنسٹیٹیوشنز کو مانیں گے اور اس کی شرطوں کو تسلیم کریں گے۔ لہذا ہمیں اپنی استطاعت بھر اور جہاں تک اللہ کی شریعت گنجائش دیتی ہے وہاں تک ان کو پورا کرنا ہے، اور ان کو نہیں پورا کرتے، اگر وہ شریعت کے کسی قانون سے نہیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور اگر ہم ان کو پورا نہیں کر رہے ہوتے تو اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا ہے جو دوسروں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو یہ وعدے آزمائش ہیں۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ ان وعدوں اور ان میثاق کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے، ہم کو آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ اس دن فیصلہ کر دے گا، قیامت کے دن بالکل ظاہر کر دے گا اس ساری چیز کو، حقیقت کو، جتنی بھی وعدہ خلافیاں کی ہوئی ہوں گی۔ اور جو ہے نا وعدہ توڑ کے ایک دوسرے وہ جو فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کی ہوگی، چاہے انسانوں نے انسانوں کے ساتھ یا ملکوں نے ملکوں کے ساتھ یا گروہوں نے گروہوں کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تقدس انسانوں کا۔ اس لیے پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی نہیں ملے گا جہاں آپ نے کسی وعدے کو توڑا ہو، جب تک کہ سامنے والے نے وعدہ نہیں توڑ دیا ہو۔ فتح مکہ کا جو معاملہ ہے، صلح حدیبیہ میں جب ٹریٹی ہوئی تھی تو ایک شق اس میں یہ بھی تھی کہ مکہ والے اپنے حلیف رکھیں گے اور مدینہ والے اپنے حلیف چاہیں گے تو کر سکیں گے، لیکن اگر کسی مکے والے کے کسی حلیف کا کسی پر حملہ کرے گا جو مدینہ والے کا حلیف ہوگا تو وہ اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، اس لڑائی میں اگر دونوں آپس کی ان کی لڑائی ہو رہی ہوگی تو یہ شامل نہیں ہوگا، لیکن ان کے حلیف کی آپس میں لڑائیاں ہوگی تو یہ کوئی شامل نہیں ہوگا، نہ مکہ والا مدینہ والے کے مقابلے میں یا اس میں آپس میں ان کے حلیفوں کی لڑائیوں میں ان میں سے کوئی گروہ شامل نہیں ہوگا۔ انہوں نے مکہ والوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مکے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اگر کبھی کسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
وعدہ توڑا تو نہیں ہے، اس کو ضرورت محسوس کی کہ ان کو جاری نہیں رکھا جا سکتا تو باضابطے طور پر الٹیمیٹم دیا ہے، باضابطے طور پر ٹائم دیا ہے. اور بغیر ٹائم کے وعدے کو توڑ دینا، بغیر ٹائم دیے ہوئے، ایک میثاق ہے، ایک ٹریٹی ہے آپ کی، اس کی مدت طے ہے، وعدے کی مدت طے ہے کہ یہ وعدہ اتنے دنوں تک، یا یہ سیز فائر یا یہ جو ہے وعدہ اتنے دنوں تک ویلڈ ہے. اس بیچ میں کسی بھی گروہ کو حق نہیں ہے کہ اس کو توڑے. ہاں اگر کسی وجہ سے اس کو توڑنا چاہتا ہے تو اس کو باضابطے طور پر الٹیمیٹ کرنا پڑے گا کہ تمہاری اس وجہ سے ہم اس وعدے کو توڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور اس کو ٹائم دینا ہوگا تاکہ اس کو وہ صحیح کر سکے. جیسے سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے، شروع کے ہی وقت میں آیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تقدس نے جب یہ فیصلہ کیا کہ مکے کو یا حرم کو جو ہے نا مشرکوں سے پاک کیا جائے، صرف حرم کو، یہ واقعہ یہ جو ہے نا حرم کے لیے ہے، تو اس وقت 4 مہینے کا وقت دیا گیا ان کو باضابطے طور پر کہ تم کو 4 مہینے دیے جا رہے ہیں، اپنے لیے الٹرنیٹ تلاش کر لو. یہ نہیں کہ اس کو کر کے حملہ کر دیا گیا، فوراً ٹریٹی توڑ دی گئی. چنانچہ ایک بڑا واقعہ ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور انہوں نے ایک میثاق کیا ہوا تھا، ایک اسلامی حکومت نے ایک ٹریٹی بنائی ہوئی تھی، ایک میثاق تھا رومن امپائر کے ایک گورنر کے ساتھ کہ ہم نہیں اتنے دنوں تک نہیں لڑیں گے. لیکن جب وہ مدت آنے کے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ صاحب ہم جو ہے نا ہمیں حملہ کرنا چاہیے، دشمن کو کے علاقے میں لا کے اپنی فوج اتار دیں، جیسے ہی ٹریٹی ختم ہوگی ویسے اس پر حملہ کر دیں گے. ایک بنیادی طور پر دیکھیے تو اس پر کچھ یہ نہیں ہے، کیونکہ ٹریٹی کے ٹائم کو ایکسٹینڈ کرنا دونوں پارٹی کے ہاتھ میں، اگر ایک پارٹی نہیں چاہتی ہے تو نہیں کر سکتی. لیکن اس میں یہ بھی تھا کہ جب دونوں اپنی اپنی فوجوں کو جمع بھی وہاں نہیں کریں گے. چنانچہ انہوں نے کر دیا اور فوجیں نکلنے لگیں. تو ایک صحابی آئے، ان کا نام بھول رہا ہوں میں، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی کے ساتھ سمجھوتا کرو اور سمجھوتے کی مدت ختم ہونے کے قریب آ جائے تو اس کو باضابطے طور پر الٹیمیٹ کرو کہ میں اس سمجھوتے کو جاری نہیں رکھنا چاہتا، اور اس کو مدت دو، اس کو وقت دو، اس کے بعد اس کو توڑو. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجوں کو وڈرا کر لیا، واپس بلا دیا. یہ وعدوں کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تقدس کا اصول ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تقدس نے نبیوں سے وعدے لیے ہیں، نبیوں کے ساتھ میثاق باندھا ہے. اللہ سبحانہ و تقدس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور عام نبیوں کے ساتھ بھی میثاق باندھا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی رسول تمہارے پاس آئے گا تو تم کو اس کی یہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 81. اس میں اللہ سبحانہ و تقدس نے نبیوں کے ساتھ جو میثاق باندھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خاص طور پر ہے یہ، اور عام طور پر یہ بھی ہے کہ کوئی بھی نبی اگر آتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو سپورٹ کرنا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرًا قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ سبحانہ تقدس نے فرمایا کہ اور جب ہم نے میثاق لیا، جب ہم نے وعدہ لیا، جب ہم نے ٹریٹی بنائی، مطلب رسولوں کے ساتھ ان کو جب ہم نے ان کے ساتھ میثاق لیا کہ وعدہ لیا ان سے کہ ہم جو ہے نا میں تم کو رسول بنا کے اور کتاب دے کے اور حکمت دے کے میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، لیکن جب میرا کوئی رسول تمہارے پاس آ جائے جو میری تصدیق کرتا ہو اور جو تمہارے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہو تو تمہارا کام ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ کہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ، وَلَتَنصُرُنَّ اور ضرور اس کی مدد کرو. اسی بنیاد پر موسیٰ ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن مگر موسیٰ بھی ہوتے تو ان کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوتا مجھ پر ایمان لائے بغیر. وہ اسی آیت کی روشنی میں. اس کے علاوہ ایک سورہ احزاب کی وعدوں کے بارے میں یہ معاملہ ہے کہ سورہ نحل کی ہم آیت پڑھ چکے، سورہ اسراء کی بھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے
کے وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے باضابطے طور پر حکم دیا ہے آیتوں کو پورا کرنے کا سورہ اسراء کی، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آیت اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، تم سے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تقدس نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں۔ عموماً ناک، آنکھ، کان، جوارح، ان کے بارے میں ہے کہ ان سے سوال ہوگا، لیکن کسی پرٹیکولر صفت کے بارے میں، کسی پرٹیکولر ایکٹ کے بارے میں سوال کرنے کا، چونکہ سوال تو ہر چیز کا ہونا ہے، کہ ہم ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا انسانوں سے، اور ہم ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تقدس فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہر چیز کا آیت فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی سوال پوچھیں گے اور جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے ان سے بھی سوال پوچھیں گے۔ سارے سوال تو پوچھے جائیں گے، ہر چیز کا پوچھا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ جو اس کے پہلے کی جو آیت ہے وہ جس میں ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ سوال پوچھا جائے گا ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں انسان سے سوال پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ دلوں میں جو حالات انسان کے ہوں گے ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا۔ اس کی وجہ سے جو صحابہ جو ہے نا وہ جو ڈر گئے کہ یا اللہ دلوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا ہم سے، کیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اس کا سوال کرے گا۔ سوال تو یہ تو ہر چیز کے بارے میں ہوگا، لیکن خاص طور پر امفیسائز کر کے اس عمل کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ انسانوں سے، یہ سورہ اسراء جو ہے وہ آیت نمبر 17 ہے، یہ سورہ نمبر 17 ہے، اس کی آیت نمبر 34، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں ہے، اس کے ساتھ ایک چیز اور فرمایا گیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یہ حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں بھی کہ عہدوں کو پورا کرو، اور یہی بات سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں بھی آئی ہے کہ عہد کو پورا کرو، تم سے عہدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 15 میں آئی ہے یہی سب بات کہ اپنے عہد کو پورا کرو، اور یہ یہاں فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہدوں کے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، اپنے یَوْفُوا بِالْعَهْدِ وعدوں کو پورا کرو، جو وعدے کرو ان کو پورا کرو، یقیناً تم سے ان العہد، بے شک یقیناً تم سے وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسے سوال ہر چیز کا ہونا ہے، لیکن یہ خاص طور پہ امفیسائز کر کے اس کا امپورٹنس بتایا کہ تم سے جو ہے نا وہ سوال کیا جائے گا عہدوں کے بارے میں۔ سورہ کیا کہتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں جہاں بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا 10th کمانڈمنٹ آف اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کے کا نچوڑ ہے وہ سورہ انعام کی وہ جو آیت ہے آیت نمبر 152، وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے باضابطے طور پر یہ فرمایا ہے کہ اپنے ساتھ جو اور بھی بہت سی صفات بیان کی ہیں، وہاں یہ صفت بھی بیان کی ہے کہ عہدوں کو پورا کرو۔ یہ وہ آیت نمبر یہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ اس کی تم کو وصیت کرتا ہے۔ وصیت ایک ایسا حکم ہے، وصیت ہمارے اپنی زندگی میں ہم جانتے ہیں نا، وصیت کا ہے وہ آخری حکم ہے جو اس کے بعد سے انسان جو ہے نا وہ انسان کی موت کے بعد ہی اس کا یہ ہوتا ہے۔ وصیت مطلب بالکل جو موسٹ اسٹیبلش لا ہے یا آرڈر ہے، اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں ذالک وصاکم بہ، یہ تم سے وصیت ہے اللہ کی۔ وبعہد اللہ اوفوا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں عہدوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، اللہ کے ہاں عہدوں کو پورا نہیں کرنے پر سزائیں ہونی ہیں اللہ سبحانہ و تقدس کے ہاں، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ واقعی ہم جو ہے نا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو، انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی تو شروعات ہی ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مائدہ جو ہے نا وہ آخری اسٹیبلش سورہ ہے احکام کے سلسلے کی، اس میں جو حکم بھی ہے وہ فائنل ہے، اس میں کوئی، اس کے بعد اس میں کوئی نسخ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ فائنل حکم فائنل ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ کی شروعات ہی کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو